10 جون کو چکوال میں سی سی ڈی اہلکار کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والی 9 سالہ ہانیہ کو متعدد گولیاں لگیں. جسم پر گولیوں اور زخموں کے 11 نشانات پائے گئے. ہانیہ دل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی. رپورٹ کے مطابق گولیاں لگنے سے بچی کا دل، جگر، پھیپھڑے، چھاتی اور پیٹ سمیت جسم کے مختلف حصے زخمی ہوئے. ڈاکٹرز کے مطابق تمام گولیاں موت واقع ہونے سے پہلے ماری گئیں. زخم اتنے شدید اور گہرے تھے جو فوری موت کا سبب بنتے ہیں. بچی کی موت اور پوسٹ مارٹم کے درمیان 6 سے 8 گھنٹے کا وقت گزرا. اسپتال انتظامیہ نے بچی کے خون آلود کپڑوں، ایکس ریز اور شواہد سی کر کے پولیس کے سپرد کر دیے. لاہور ہائی کورٹ نے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے دائر درخواست کو مرکزی درخواست کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے پاکستان سے واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. گولیاں چلانے والا سی سی ڈی اہلکار جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے. امریکا ایران معاہدے پر ڈیجیٹل دستخط کے بعد امریکہ کی ایران کی بحری ناکہ بندی میں نرمی. ایرانی خام تیل لے جانے والے 3 ٹینکر امریکی ناکہ بندی سے دائرے سے نکل گئے. ویب سائٹ ٹینکر ٹریکرز کے مطابق 2 جہازوں میں مجموعی طور پر تقریباً 38 لاکھ بیرل اور ایک بحری جہاز میں 10 لاکھ بیرل خام ایرانی تیل موجود ہے. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق معاہدے کے تحت ایران تیل اور ایندھن کی فروخت فوری بحال کر سکے گا. پابندیوں میں رعایت بینکاری، ٹرانسپورٹ اور انشورنس خدمات پر بھی لاگو ہوگی. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی جاری. برنٹ خام تیل $78 فی بیرل، WTI $75 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا. UAE کے مربن خام تیل کی فی بیرل قیمت بھی $71 پر دیکھی گئی. عالمی سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان. پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 365 پوائنٹس کمی کے بعد 1,80,000 کی سطح پر دیکھی گئی. کورین کاسپی، جاپان کے نکئی انڈیکس میں اضافہ، ہینگ سینگ انڈیکس میں کمی. امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر جمعہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ کے معروف سیاحتی مقام برگن اسٹاک میں دستخط کیے جائیں گے. سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ کی تصدیق. بتایا امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں. برگن اسٹاک کا مقام پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ساتھ امریکہ اور ایران کی جانب سے بھی تجویز کیا گیا تھا. معاہدے پر دستخط پاکستان کی میزبانی میں ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کل سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران معاہدے کو کانگریس بھیجنے کو اچھا خیال قرار دے دیا. کہا ایران ڈیل کانگریس کو نظر ثانی کے لیے بھیجی جا سکتی ہے. ایران معاہدے کو اوباما دور حکومت کے معاہدے سے بہتر قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ نیا معاہدہ ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کے خلاف دیوار ہے. اوباما کا ایران مشرق وسطی معاہدہ مشرق وسطی کے لیے خطرناک تھا، ایران کی نیوکلیئر ہتھیار کے حصول کا سبب بن سکتا تھا. امریکی صدر ٹرمپ کے ایران معاہدے کو ایران کی نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مجوزہ معاہدہ جنگ کے تمام محاذوں کا احاطہ کرتا ہے، جن میں لبنان بھی شامل ہے. امریکہ اپنے اتحادیوں کی جانب سے اس معاہدے کا ضامن ہے. اسرائیل کی جانب سے کسی بھی ممکنہ خلاف ورزی کی مکمل ذمہ داری واشنگٹن پر عائد ہوگی. امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے میں لبنان کی شمولیت کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے جاری. شہر سور پر ڈرون حملوں سے متعدد مقامات کو نشانہ بنایا. کئی افراد زخمی. اسرائیلی فضائیہ نے کفرتبینیت اور نبطیہ سمیت مختلف علاقوں میں فضائی حملے اور گولہ باری کیے. حزب اللہ کی جوابی وار اسرائیلی فوج پر کم از کم 10 راکٹ داغے. دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان میں شہریوں کی جبری بے دخلی کو جنگی جرم قرار دے دیا. اسرائیلی افواج سے لبنانی علاقوں کے فوری انخلاء کا مطالبہ. چین کا مشرق وسطی میں فوری اور پائیدار جنگ بندی پر زور. ایران اور لبنان کے لیے انسانی امداد فراہم کرنے کا بھی اعلان. چینی وزیر خارجہ وانگ ہی نے کہا کہ متعلقہ فریقین خطے میں پائیدار علاقائی سلامتی ڈھانچے کی بنیاد رکھیں. فریقین کی اولین ترجیح جنگ بندی کا مکمل نفاذ اور لڑائی کا خاتمہ ہونا چاہیے.
تمام فریقین خطے میں امن استحکام کے قیام کے لیے مشترکہ کوششیں کریں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چین ایران اور لبنان کو عوام کی بحالی، تعمیر نو، معیشت اور معیاری زندگی بہتر بنانے کے لیے امداد فراہم کرے گا۔ ایران تنازع اور اس کے مشرق وسطی پر اثرات سے پیدا انسانی بحران پر چین کو گہرا دکھ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر جمعے کو دستخط سے قابل مشاورت۔ R4 وزرائے خارجہ اجلاس کی تیاریوں پر بھی گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق R4 وزرائے خارجہ اجلاس رواں ماہ کے آخر میں منعقد ہوگا۔ G7 ممالک کے رہنماؤں کا ایران امریکہ معاہدے کے اعلان کا خیر مقدم۔ معاہدے کی حمایت کا اعلان۔ آبنائے ہرمز پر انحصار کم کرنے اور توانائی ذخائر میں اضافے کا عزم۔ مشترکہ بیان میں کہا کہ معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ بین الاقوامی سمندری گزرگاہوں سے کسی پابندی یا ٹول کے بغیر آمد و رفت عالمی تجارت کی بنیاد ہے۔ G7 ممالک نے کہا کہ لبنان میں فوری جنگ بندی اور لبنانی قیادت کی حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نائب وزیر خارجہ ہمیش فاکنر کی ملاقات۔ امریکہ ایران مفاہمت پر پاکستان کے مثبت اور بھرپور کردار کو سراہا۔ کہا ایران امریکہ مفاہمت نے پاکستان کو عالمی امن کا علم بردار بنا کر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان انسداد دہشت گردی، انسداد غیر قانونی مائیگریشن، ادارہ جاتی تعاون، پولیس ٹریننگ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ جعلی اسٹوڈنٹ ویزوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا غیر قانونی مائیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کے MWM اور تحریک انصاف قیادت سے رابطے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی وفاق میں موجود اپوزیشن سے مل کر گلگت بلتستان میں حکومت بنانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن قیادت اگلے 24 گھنٹوں میں GB میں حکومت سازی پر مشاورت اور فیصلہ کرے گی۔ MWM کا ایک اور PTI کی حمایت یافتہ 2 آزاد امیدوار گلگت بلتستان سے جیتے ہیں۔ اپوزیشن کے پاس GB میں خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی نشستیں ملا کر 5 ارکان کے ووٹ ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے GB اسمبلی کے 2 حلقوں میں GBA 13/1 GBA 16/2 میں دوبارہ پولنگ کی درخواستیں خارج کر دیں۔ فیصلہ سنا دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق GBA 13/1 پر نون لیگ کے رانا فرمان علی کی جیت برقرار۔ GBA 16 پر پوسٹل بیلٹ پیپرز کی گنتی جاری، نتیجہ جلد جاری کیا جائے گا۔ دیامر میں آزاد امیدوار امام مالک کے حامیوں کا احتجاج، حلقے میں فوری ری پولنگ کا مطالبہ۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ حالیہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے، انڈسٹری، ایکسپورٹرز سب کو فائدہ دیا گیا۔ مخالفین بھی بجٹ کی تعریف کر رہے ہیں۔ بعض عناصر بجٹ کے خد و خال جانے بغیر تنقید کر رہی ہیں۔ وفاقی بجٹ پر آن لائن بریفنگ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت نے FBR میں سفارش کلچر ختم کیا۔ بندرگاہوں سے لے کر انکم ٹیکس دفاتر تک شفاف اور میرٹ پر مبنی نظام قائم ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا یہ مجموعی طور پر معیشت کو آگے چلانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے، ٹیکس نیٹ وسیع کرنے کا بجٹ ہے۔ حکومت پائیدار بنیادوں پر معاشی استحکام جاری رکھنا چاہتی ہے۔ وزیر توانائی وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اور PTI اراکین کے درمیان قومی اسمبلی اجلاس میں تلخ کلامی، گالم گلوچ، اسپیکر بیچ بچاؤ کراتے رہے۔ وفاقی وزیر کی تقریر کے دوران PTI رہنما عاطف خان نے کہا کہ رانا تنویر چپ ہو جائیں، جس پر رانا تنویر نے PTI اراکین کو آڑے ہاتھوں لیا۔ بانی تحریک انصاف کو الیکشن میں اپنے مقابلے میں لانے کا چیلنج دے دیا۔ کہا PTI کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے۔ PTI والے کہتے ہیں وہ منتخب ہو کر آئے ہیں، کیا ہم منتخب ہو کر نہیں آئے؟ انہیں کوئی ایک غلط ووٹ نہیں ڈالا گیا، ہم نے ہر دور میں سیاسی مفاہمت کی بات کی۔ عاطف خان نے کہا کہ رانا صاحب آپ کو عدالت میں نہ گھسیٹا تو بولیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا رانا تنویر حسین کو درگزر کا مشورہ۔
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ رانا تنویر نے ہم سے معذرت کی، اس کو قبول کرتے ہیں، بارہا کہتے ہیں برداشت کا مظاہرہ کریں، اس سے تناؤ اور نفرتیں کم ہوں گی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا وزیر اعظم کی پیشکش کو خوش آمدید کہتے ہیں، بتایا جائے ان مذاکرات میں دیر کس بات کی ہے، ایوان کو مضبوط کرنا ہے تو ایک یادداشت پر دستخط کرنا ہوں گے، ہم نے بانی پی ٹی آئی تک رسائی مانگی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے اسپیکر سے اقبال آفریدی کو اجلاس کے باقی دورانیے کے لیے واپس لانے کی بھی اپیل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہید الرحمان، گورنر صدر نہال ہاشمی، ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار بھی اسپیکر چیمبر میں گئے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں بجٹ پاس کرنے، اتحادی جماعتوں کے مطالبات، تحفظات پر بات چیت کی گئی۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے جی او سے گفتگو میں بتایا کہ ہم اس وقت ووٹ دیں گے جب ہمیں گورنر کی تبدیلی کا بتایا جائے گا کہ ہمارا گورنر کیوں تبدیل کیا۔ گورنر سے نہال ہاشمی نے اسپیکر سے ملاقات کو روایتی قرار دیا، ایم کیو ایم کے مطالبے پر تبصرے سے انکار۔ سندھ کابینہ نے صوبائی بجٹ کی منظوری دے دی، بجٹ کچھ دیر میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بجٹ میں ہر طبقے کا خیال رکھا گیا ہے۔ سندھ حکومت بلاول بھٹو کی ہدایت پر غربت کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ بجٹ تجاویز کے مطابق سندھ حکومت کا نیا بجٹ تقریباً 3,525 ارب روپے کا ہے۔ وفاق سے سندھ کو 2,263 ارب روپے ملیں گے۔ سندھ حکومت اپنے صوبائی ٹیکسوں سے 775 ارب روپے اکٹھے کرے گی۔ سندھ کو سب سے بڑی آمدن سروسز پر سیلری ٹیکس سے 456 ارب روپے متوقع۔ سندھ حکومت کی تنخواہوں میں 7%، پنشن میں 5% اضافے کی تجویز ہے۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ بھی کچھ دیر بعد صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ صوبائی کابینہ بجٹ تجاویز کی منظوری دے گی۔ ذرائع کے مطابق بجٹ کا مجموعی حجم 1100 ارب روپے سے زائد کا ہونے کا امکان ہے۔ تعلیم کے لیے 150 ارب، امن و امان کے لیے 130 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز۔ بلوچستان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کی طرز پر اضافے کی تجویز۔ 3000 نئی اسامیوں کا اعلان متوقع۔ رواں مالی سال کی طرح آئندہ مالی سال کا بجٹ بھی سرپلس اور ٹیکس فری ہوگا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پنجاب کا مجموعی بجٹ 5,903 ارب روپے کا ہے، جس میں 752 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں کے لیے ہیں۔ پنجاب نے 546 ارب روپے وفاق کو اپنا حصہ دیا، اپنے اخراجات کو کم کیا، عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ بجٹ میں مجموعی طور پر 12,000 اسکیموں کو ختم کیا گیا ہے، جس سے 3,000 ارب روپے سے زائد کا فائدہ پہنچا ہے۔ صحت، تعلیم اور ستھرا پنجاب پر کوئی کٹ نہیں لگایا گیا۔ ان پہ سینکشن جو ہے ریلیکس ہو رہی ہیں، ان کی تیل اور گیس کی جو ہے ایکسپورٹس پہ جو ہے پابندیاں جو ہے ہٹائی جائیں گی، تو میرا خیال ہے پاکستان کین بینیفٹ فرام دس چینج immensely، اور سب سے بڑا بینیفیشری اس کا بلوچستان ہوگا۔ ایران کی تیل و گیس درآمدات پر پابندی ہٹائے جانے پر پاکستان بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سب سے بڑا بینیفیشری بلوچستان ہوگا۔ امریکی پابندی کے باعث ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر عمل درآمد تاحال شروع نہیں ہو سکا۔ معاہدے پر 2009 میں دستخط ہوئے تھے۔ اس منصوبے کے تحت پاکستان کو روزانہ 750 ملین کیوبک فٹ یعنی تقریباً 75 کروڑ مکعب فٹ قدرتی گیس مل۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ سیاسی شعبدے بازی اور دھرنوں کی سیاست کے مقابلے میں خدمت کی سیاست جیت گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2 سالوں میں گزشتہ سالوں کی محرومیوں کا ازالہ کیا۔ پنجاب میں ترقی اٹک سے وہاڑی رحیم یار خان تک پہنچ چکی ہے۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ صرف کتابوں میں نہیں، گراؤنڈ پر بھی نظر آ رہا ہے۔ پنجاب اپنے وسائل سے تمام منصوبے اسی سپیڈ سے جاری رکھے گا۔ شدید بارشوں اور سیلاب سے متعدی امراض پھیلنے کا خدشہ، قومی ادارہ صحت نے الرٹ جاری کر دیا۔ صوبائی حکومتوں اور ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ۔
मॉनसून बारिशें डेंगू, मलेरिया और हैजे की वबाओं का सबब बन सकती हैं। खड़ा पानी डेंगू और मलेरिया, जबकि आलूदा पानी हैजे और टाइफाइड फैला सकते हैं। सैलाबी पानी से खतरनाक इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। आसमानी बिजली, दीवारें और छतें गिरने से जानी नुकसान का खतरा बढ़ गया। मच्छरों के खात्मे के लिए स्प्रे मुहिम तेज करने पर जोर। मर्दान में गुरुद्वारे में रिहाइश पजीर नामालूम अफराद की फायरिंग से मियाँ बीवी हलाक। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मियाँ बीवी गुरुद्वारे की सफाई पर मामूर थे। कातिलों की तलाश और वाक़े की तहकीकात जारी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। कानून साजी, वफाकी बजट, कौमी मईशत और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम इदारों के बाहमी ताउन पर जोर। बरतानवी पार्लियामान में पाकिस्तान तशक्कुर की गूंज। ऐवान बाला में ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए पाकिस्तानी सालिसी की तारीफ। लॉर्ड अहमद ने कहा, यकीन है कि ऐवान में मौजूद वज़रा समेत तमाम अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करेंगे। बैरोनेस चैपमैन ने कहा कि पाकिस्तान का शुक्रिया, उसने अमरीका और ईरान को उस मुकाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। लॉर्ड बाबर ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कामयाबी पर मुबारकबाद दें। बैरोनेस चैपमैन ऑफ डार्लिंगटन ने कहा कि शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया और वो तारीफ तहसीन के मुस्तहिक हैं। अगर हम नई इसराइली हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो ईरान के लिए बदतरीन डरावना ख्वाब साबित होंगे। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की ईरान को धमकी। बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन के शो में उनका कहना था कि ईरानी अवाम को आज़ादी दिलवाने और उनके जौहरी प्रोग्राम के खात्मे तक रुकेंगे नहीं। नफ्ताली बेनेट रवा साल होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका ने इसराइल की ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहिदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुक्काम ने अमरीकी फैसले को हैरान कुन करार दिया। ICC वुमेन्स T20 में आज पाकिस्तान अपना दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। मैच रात 10:30 बजे खेला जाएगा। दिन के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल। शाम 6:30 बजे इंडिया और नीदरलैंड्स आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज पुर्तगाल और DR कॉन्गो आमने सामने होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे। रात 1 बजे इंग्लैंड और क्रोएशिया, जबकि रात 4 बजे घाना और पैनामा के दरमियान मुकाबला होगा। सुबह 7 बजे उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया मध्य मुकाबिल। और जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बी ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 35 करोड़ रुपए कमा लिए। फिल्म अब भी लोगों की तवज्जो का मरकज़। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो फौरन देख लें, वरना आप पछताएंगे।